حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا جب انہوں نے عظیم قربانیاں پیش فرمائیں تو اس کے بعد یہ جو قافلہ حسینی تھا یہ کیسے واپس مدینے تک پہنچا اور اس کے اندر جو خاص باتیں ہیں جن کو سننا سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے جس کو سننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں عمومی طور پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو مستند ہوں ان کو ہی بیان کرنا چاہیے اور جو غیر مستند ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کو تاریخی واقعہ دے کر کوئی اہمیت نہیں دیتے واقعہ کربلا کو. آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ جو تاریخ ہے نا، اگر محض یہ قصہ خوانی کو سمجھا جائے، واقعات کو تاریخ سمجھا جائے اور صرف ایک پرانی داستان کو بیان کرنا مقصود سمجھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چونکہ قرآن مجید برہان رشید نے بھی تاریخ کو بیان کیا ہے لیکن صرف قصے کے طور پر نہیں. قرآن مجید پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام قصہ قرآن میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. اور فرمایا احسن القصص، فرمایا یہ بہترین قصے ہیں. کیوں یہ بہترین کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ قدرت کے عجائب ہیں. اور اسی طرح آپ اس بات کو دیکھیں، فاعتبروا یا اولی الابصار، جب بھی کوئی واقعہ قصہ بیان ہوا تو فرمایا عبرت حاصل کیجئے. اور جب بھی کوئی واقعہ اور قصہ بیان ہوا تو اس کے بعد فرمایا کہ اس سے ذرا سبق حاصل کیجئے. یہ ساری باتیں قرآن مجید برہان رشید نے بیان فرمائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعے کو محض واقعہ اور محض قصہ اور محض کہانی کے طور پہ بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر سے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، جو پچھلی قوموں کے صحیح عقائد اور صحیح اعمال اور ان صحیح عقائد اور صحیح اعمال پر ملنے والے انعام و اکرام، جب اس کو بیان کیا جائے تو پھر یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اللہ کی نشانی بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور جب اس کو محض ایک قصہ بیان کیا جائے، محض ایک واقعہ بیان کیا جائے، تو آپ قوم کے سامنے واقعہ بیان کر رہے ہیں لیکن آپ نے نتیجہ نہیں اس قوم کو دیا کہ یہ واقعہ کیوں بیان ہوا، اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس قوم کے عقیدے کیا تھے، ان کے عمل کیا تھے، ان کے ساتھ ہوا کیا. تو یہ ایک محض قصہ رہ جاتا ہے. یہ جو تاریخ ہے، یاد رکھیں، اس کو بیان کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے عقائد، اعمال اور ان پر ہونے والے انعام، یعنی اگر عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو اور انعام ہوا، اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ عبرت حاصل کریں اور پھر نیک اعمال کی طرف آئیں، اچھے عقائد کی طرف آئیں تاکہ اللہ ان پر بھی اپنا انعام فرمائے. پھر تو یہ تاریخ بیان کرنے کا حق ادا ہوا. اور اگر ان قوموں کے آپ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، ایک واقعہ بیان کر کے آپ آگے گزر گئے، تو پھر تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اس قوم کے دو پہلو بیان کرنا ضروری ہے جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. اگر ان میں اچھائی ہے تو ان کا اچھا عقیدہ، ان کا عمل اور ان پر انعام وہ بیان کرو. اور اگر کسی قوم کے برے عقیدے ہیں تو ان کا برا عقیدہ، برے اعمال اور ان پر جو عذاب آیا اسے بیان کیا جائے تاکہ اس قوم کو پتہ چلے کہ واقعہ یہ ہے لیکن اچھوں کو اللہ نے عزت کتنی دی اور بروں کو اللہ نے ذلیل کتنا کیا ہے. یہ ہوتا ہے اصل تاریخ بیان کرنے کا مقصد. اور میں یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، زیادہ تاریخ کے پیچھے نہ بھاگا کریں. اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے نزدیک حجت قرآن اور حدیث ہے، اور حدیث میں بھی حدیث صحیح ہے. یہ یاد رکھ لیں، ہمارے نزدیک حجت یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو بھی آئے گا ہم دیکھیں گے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوا، میچ کر گیا تو ہم قبول کریں گے، اور اگر قرآن و حدیث سے وہ میچ نہ کرے تو ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. اور یہ جو تاریخ کے پیچھے زیادہ لوگ بھاگتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا، آپ اتنا اگر قرآن میں کوشش کرتے نا، اتنا اگر حدیث میں کوشش کرتے تو آپ کے ذہنوں میں یہ فطور نہ آتا، آپ کے عقیدے نہ بگڑتے، آپ ذہنی طور پر منتشر نہ رہتے،
بلکہ آپ ایک مضبوط قسم کے کامل مسلمان بنتے جیسا کہ ہمارے تمام بزرگان دین رہے ہیں. چونکہ انہوں نے تاریخیں پڑھ کر اپنے عقائد کو نہیں بدلا کہ تاریخ میں صحابہ کے بارے میں یہ ہے تو وہ بیان کر دیا, اہل بیت کے بارے میں ہے تو یہ بیان کر دیا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک ورقہ تاریخ کا آپ پڑھیں گے نا, تاریخ کا, بے شک آپ کوئی تاریخ اٹھا لیں, آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ قرآن بیان کر رہا ہے. دوسرا صفحہ پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ حدیث بیان کر رہا ہے. تیسرا صفحہ پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں صحابہ کرام سے کوئی خار رکھتا ہے, ان کے خلاف بات آ رہی ہے. چوتھے صفحے پر لگے گا کہ یار یہ تو اہل بیت سے بھی لگتا ہے کوئی اس کو مسئلہ ہے. یعنی آپ سمجھ نہیں سکیں گے میں کیا کروں. وہاں سے موتی تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکالنا. اور یہ کسی راسخ العقیدہ عالم میں جرت ہوتی ہے کہ وہ اتنی تاریخ پڑھ کے بیچ میں سے اصل موتی نکالے جو قرآن سے بھی میچ کر جائے, حدیث سے بھی میچ کر جائے. اور اگر وہ عالم نہیں, عام بندہ ہے, یا پھر میں کسی پیر دے گھر جم پیا تے تاریخ پڑھ لئیے تو فلانی گل ہے تو فلانی گل, جب تجھے پتہ ہی نہیں, تو قرآن مجید اور احادیث کے علم سے جاہل ہے, تو تجھے کیا پتہ چلے گا یہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے. اس وجہ سے اتنے امت میں مسئلے بنے ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں. اس پر تاریخ کو پرکھیں, نہ کہ تاریخ پر قرآن کو. اور یہاں یہ بات بھی سماعت کر لیجئے میرے عزیز میرے بھائی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تاریخ کو نہیں مانتے. تاریخ کو ہم مانتے ہیں, لیکن تاریخ کا ہر وہ گوشہ, ہر وہ حصہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے, ہمارے نزدیک تو وہ ایک ردی کاسا ہے کہ اس کے اندر جو بیان ہے یا صحابہ کے مخالف, یا اہل بیت کے مخالف, یا دین کے مخالف, یا اولیاء کے مخالف. میں کیا کروں یار, یہ تو بیچ میں لوگوں نے داخل کر دیا. ہمارے لیے دلیل تو قرآن ہے نا قیامت کی صبح تک. تو ہم تو قرآن والی بات کو دیکھیں گے, جو اس کی تصدیق کرے اس بات کو دیکھیں گے. اب آ جائیے, تاریخ کہتے کس کو, یہ بھی ایک سوال ہے, اور یہ بھی آپ آج سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکے. تاریخ پرانے زمانے کی خبروں کو کہتے ہیں, پرانے زمانے کی رپورٹنگ, پرانے زمانے کی ہیڈ لائنز. توجہ ہے, تاریخ اس چیز کا نام ہے بھائی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبروں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. آج دیکھیں جدید دور ہے, کیمروں کا دور ہے, پڑھا لکھا دور ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری خبروں میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے آپ لوگ اس کا تعین کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے جناب, آپ سمجھ گئے نا. ان سارے تسی اشارے کر دو, میرا کیمرہ ہر چیز دکھا نہیں سکتا, ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار تو بڑے سارے ہی کوڑ دکھائی جاندے ہیں. میں نے کہا چند باتیں سچی باقی جھوٹ. یہاں یہ سب کو پتا ہوتا ہے یہاں کیا مسئلہ ہے, لیکن جو خبر چل رہی ہے وہ الٹ چل رہی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب آج کے میڈیا کا یہ حال ہے تو بتاؤ جب کیمرہ نہیں تھا تب کے میڈیا کا حال کیا ہوگا. اور جب یہ خبریں کتابوں میں لکھی جاتی تھی لوگوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا. آج کل بھی دیکھیں رپورٹنگ کرنے والے کئی 2-2 سال 3-3 سال بعد بتاتے ہیں جی مجھے پریشر تھا تو میں نے یہ خبر دی, مجھے ڈرایا گیا تھا میں نے یہ خبر دی, مجھے پیسے دیے گئے میں نے یہ خبر دی. تو یہ آج دیا حال ہے. آپ بتائیں پھر پرانوں کا حال. اللہ کے بندے, یہ ہے اوقات اس تمہاری تاریخ کی جس کے پیچھے تم زیادہ بھاگتے ہو اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں نازیبہ باتیں کرتے ہو. خدا کا خوف کریں, اس سے نکل آئیں. رب کا قرآن وہ ہے جو نہ کسی کے پریشر میں آیا ہے نہ ہی کسی سے ڈر کر آئے. قسم خدا کی قرآن وہ ہے جس میں ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک ہر خبر ہے اور ہر خبر سچی ہے. آپ پڑھتے چلے جائیں, آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. تو اس واسطے تاریخ کے پیچھے مت بھاگیں, آپ قرآن و حدیث کے پیچھے آئیں. انڈرسٹینڈ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ میدان کربلا میں اپنی استقامت, اپنی جرت, اپنی بہادری اور آپ نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے اور اس کا مظاہرہ فرمایا, اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن حضرات جب حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا, یہ بات سننے والی ہے. اور یہ ایک محض تاریخی بات نہیں, اس کو آپ نے جوڑ کے سمجھتے چلے آنا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا, شہید کرنے کے بعد جتنے بدبخت اور بد نصیب اور بد کردار اور اس کائنات کے بدترین انسان تھے, ان کے دلوں میں لگی ہوئی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سر اقدس وہ بھی تن سے جدا کر دیا. اور پھر ہوا کیا, ان بد نصیبوں نے سر اقدس امام پاک کا, اور یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے 14ویں کے چاند سے زیادہ امام حسین کا چہرہ چمکتا تھا, لیکن ان بد نصیبوں کو سمجھ ہی نہیں آئی
لالچ میں آ کے انہوں نے سب کچھ کر دیا. گرامی قدر حضرات، جب انہوں نے سر اقدس کو نیزے پر رکھا اور اپنے ہی سروں سے بلند کر کے چل پڑے. علماء نے یہاں پر بات لکھی ہے، یزید اور اس کے حامی جتنے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنا سر جھکاؤ، اپنا سر جھکاؤ، ہم حاکم ہیں، ہمیں مانو. امام نے فرمایا یہ سر جھکتا ہے تو رب کے سامنے جھکتا ہے، کسی حاکم کے سامنے نہیں جھکتا. ہاں حاکم کو ہم تسلیم کریں گے لیکن اسے جو نظام مصطفیٰ کے مطابق چلے گا. اور یزید چونکہ نظام مصطفیٰ کے مطابق نہیں چل رہا تھا اور یہی امام پاک کا ان کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن انہوں نے جب سر تن سے جدا کیا تو اپنے نیزوں پر رکھ کے بلند کر دیا. اب یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے، جن کا سر رب جھکنے نہ دے ان کے سر اقدس کو کوئی جھکا سکتا؟ جھکانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے، جھکانے کے لیے قتل تک کر دیا، شہید تک کر دیا، اس کے باوجود سر نہیں جھکا سکے. اپنے ہاتھوں سے ہی امام حسین کا سر بلند کر کے پھرتے ہیں. تو میں نے کہا میرے حسین کا سر کل بھی بلند تھا اور میرے حسین کا سر آج بھی بلند ہے. یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر اقدس. یہ پہلی بات. یہی اسی کے ساتھ لنک کرتی دوسری بات، امام پاک کا سر اقدس جب نیزے پر تھا تو یہ علماء نے لکھا ہے، یہ باتیں سمجھا کریں، یہ ہوتی ہے تاریخ اس کے حقائق جس کو سمجھنا چاہیے. امام پاک کی داڑھی اقدس اتنی تھی، ہوا جب چلتی تھی تو وہ ہل رہی تھی. جب یہ قافلہ چلا تو سب سے پہلے کوفہ کے اندر جو عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد جس کو کہتے ہیں اس کے دربار میں لے جایا گیا. اس کے دربار کے اندر جب یہ لے جایا گیا تو وہاں پر بڑی ایک عجیب باتیں دو چار پیش آئیں. اگر آپ توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو تاکہ آپ کو پتہ چلے. سب سے پہلی بات، جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو پورا شہر ان کو دیکھ رہا تھا، بالخصوص عورتیں اور مرد، کہ آج یہ خاندان رسول کے ساتھ کیا انہوں نے کیا ہے اور ان کے جو 7 رفقا تھے ان کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کر دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا نا تو کچھ مرد کچھ عورتیں یا شاید اس کے دربار کی طرف سے ان کو نہ کھجوریں پیش کی گئیں کہ آپ کھا لیں. قربان جاؤں آل رسول پر، اے پورے واقعے میں آپ نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا ہے. پتہ کیا کہا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا؟ آپ نے فرمایا ہم آل رسول ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تم صدقے کی کھجوریں لائے ہو، ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہم پر حرام کر دیا گیا ہے. آپ بتائیے یار، اس موقع پر آپ دیکھیں 3 دن کی پیچھے پیاس ہے، بھوک ہے، اور جس حالت میں اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئے وہ منظر بندے کے کلیجے کھینچ لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود سیدہ پاک کے صبر پر اللہ کی قسم لاکھوں سلام. آپ نے فرمایا، اور شریعت کے بیان پڑھنے پر لاکھوں سلام. فرمایا ہم آل محمد ہیں اور ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم یہ صدقہ نہیں کھا سکتے. فرمایا یہ کھجوریں تم لے جاؤ اور تم اپنے اندر بانٹ لو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب امام پاک کا سر اقدس ابن زیاد کے پاس رکھا گیا، ادھر دیکھیے، یہ وہ بد نصیب تھا، بد کردار تھا جس نے سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر اقدس اور بالخصوص آپ کے ہونٹ مبارک اور آپ کے چہرہ مبارک اور آپ کی گردن پاک جہاں سے ان ظالموں نے کاٹی ہوئی تھی وہاں پر لکڑی لگانے لگ گیا. کتنا دردناک منظر ہے یار. خدا ایسے لوگوں کو برباد کر دے. ابھی تک ان کے دلوں کے اندر جو آگ تھی بغض کی وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہونٹ پر اور یہاں پر جب یہ چھڑی لگائی گئی تو 2 روایات ہیں ابن زیاد کے دربار میں. ایک میں ہے انس بن مالک، آپ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ جب پتا چلا تو سارے آگے جتنے موجود تھے. حضرت انس بن مالک نے کہا ہو بد نصیب اپنی چھڑی پیچھے کر، یہ وہ جگہ ہے جو مصطفیٰ نے بار بار چومی ہوئی ہے اور ہم نے اس منظر کو دیکھا ہوا ہے. اور اس کو علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اس کی شرح بیان کی تو آپ نے بڑی تفصیل اور شرح و بس کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جو بد نصیب تھا یہ پہنچانا چاہتا تھا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی، یعنی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن صحابی رسول نے برداشت نہیں فرمایا. آپ نے اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ جو صحابی تھے وہ حضرت زید بن ارقم تھے. جب ان کو پتا چلا تو یہ بھی اس ابن زیاد کے دربار میں پہنچے کہ یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ نے جب دیکھا تو آپ بھی رو پڑے اور فرمایا بد نصیب چھڑی پیچھے ہٹا،
یہ وہ جگہ ہے جو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تو بوڑھا ہے اس لیے میں تجھے کچھ نہیں کہتا ورنہ میں تجھے قتل کر دیتا. آپ نے فرمایا او ابن زیاد بدنہاد، او میرے بوڑھے ہونے کا حیا کیا؟ او حسین تو مصطفیٰ کا نواسا تھا، اس کا حیا کیوں نہیں کیا ہے؟ اب یہ بات کتنی تکلیف دہ امر ہے. اور پھر اگلی بات سنیے، یہ زید بن ارقم کون ہے؟ یہ نبی پاک کے صحابی ہیں اور بوڑھے تھے اس وقت، بالکل بوڑھے تھے. یہ واقعہ کربلا سے تقریباً 5 سے 6 سال بعد آپ نے پردہ فرمایا تقریباً. یہ حضرت زید بن ارقم جنہوں نے 17 جنگیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لڑی ہوئی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر حضور کے ساتھ، حضور کے قافلے میں یہ شامل رہے. اور یہ وہ ہیں جنگ صفین کے اندر مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے. یہ حضرت سیدنا زید بن ارقم یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے. گرامی قدر حضرات، آپ نے جب یہ بات کہی نا تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دیتا، تو بوڑھا اس لیے چھوڑ رہا ہوں. تو فرمایا میرے بوڑھے ہونے کا حیا کیا، حسین کے نواسے ہونے کا حیا کیوں نہیں کیا؟ آپ روتے ہوئے وہاں سے جب نکلے نا تو آپ نے اس قوم کو ایک بات کہی، جتنے لوگ کھڑے تھے آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جن جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، ان کے رفقا کو شہید کیا، میری بات لکھ لو، تم نے اس کائنات کے عظیم لوگوں کو شہید کر دیا، عظیم لوگوں کو. اور جو تمہارا بظاہر اب حکمران اور گورنر بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کائنات کا بیکار ترین بندہ ہے اور بیکار ترین لوگوں کی یہ جماعت ہے اور یہ برباد ہو جائیں گے. یاد رکھ لو، اوہ تم غلام بنا دیے گئے ہو، تم انہی کی غلامی میں رہو گے، نہ انہوں نے باقی بچنا ہے اور قتل کرنے والوں نہ تم نے بچنا ہے. یاد رکھ لو، یہ جو شہید ہو گئے یہ بھی زندہ ہو گئے، ان کا نام بھی زندہ ہو گیا ہے. اب یہ پہلی بات سر اقدس کے ساتھ کیا انہوں نے کیا، حضرت انس بن مالک اور حضرت سیدنا زید بن ارقم دونوں کی میں نے بات سنائی. اب دوسری بات یہاں اس دربار میں کیا ہوئی یہ بھی سنیے. جب ابن زیاد نے دیکھا نا کہ امام زین العابدین صاحب پوچھا یہ کون ہے، تو کہا جی یہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں. تو کہا ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ابھی تک اس بغیرت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ابھی تک اس کے دل کا بغض ختم نہیں ہو رہا. کہتا جی ان کو تم نے قتل کیوں نہیں کیا، شہید کیوں نہیں کیا؟ ان کا یہ بیمار تھے اور بیماروں پر حملہ منع ہے. آپ دیکھیں اتنے مسئلے جانتے تھے کہ بیمار پر حملہ منع ہے، لیکن اتنا نہیں جانتے تھے کہ جو مصطفیٰ کا نواسا ہے اس پر بھی حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیسے بد نصیب لوگ تھے یار، کیسے بد نصیب لوگ تھے. اب ابن زیاد نے کہا اس کو بھی قتل کر دو تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے. اس وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی بہن پاک ہیں، مولا علی پاک کی بیٹی پاک ہیں، آپ اٹھ کے کھڑی ہوئیں. آپ نے کہا اوپر ایسے ہاتھ رکھا، فرمایا او ابن زیاد سن لے. آپ اتنے جلال سے بولی وہ ڈر گیا، اسے ایسے لگتا تھا جیسے مولا علی بول رہے، ایسی جرتی. فرمایا دیکھ وہاں ہمارا امتحان تھا، ہم نے سب کچھ برداشت کیا، یہ مت سمجھنا کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے. اب تو اگر ہاتھ لگائے گا تو ہم دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے. آپ نے کہا بس اب تو اس کے قریب نہیں آ سکتا. آپ کا یہ جلال بھرا کہنا تھا کہ وہ ڈر گیا، بلکہ ساتھ میں بیٹھنے والے بندوں نے کہا بد نصیب اتنے شہید کر لیے، اب ایک بچ گیا، اس کو بھی شہید کروانے لگا ہے اور عورتوں سے مقابلہ کرتا، حیا کر. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے جب دیکھا کہ یہ کوفے کے جتنے مشٹنڈے لوگ ہیں، جتنے بے وفا اور کمینے لوگ ہیں، جتنے لوگوں نے بلایا تھا، خط لکھ لکھ کر محبتوں کا اظہار کیا، آج یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. انہوں نے قتل کروا دیا خاندان رسول کو، اور بلکہ کئی تلواریں لے کے کربلا میں تھے اور قتل کیا. یہ بد نصیب سارے جب یہ بظاہر تماشا دیکھ رہے تھے خاندان رسول اور ان کے رفقا کا، تو سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بلند آواز سے کہا اے لوگو اپنی نظروں کو جھکاؤ، تمہیں نہیں پتا یہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی عورتیں آ رہی ہیں، جھکاؤ اپنی نظریں. آپ نے اتنی جرأت سے کہا، جتنے کمینے لوگ تھے جو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان سب بے حیاؤں کی نظریں جھک گئی، لعنت برسی ان پر. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب یہ بات کہی خاموشی چھا گئی. پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا. آپ نے کہا
سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. آپ نے کہا ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جب خطبہ شروع کیا تو لگتا یہ تھا کہ آج حضرت مولا علی کا علم بول رہا ہے, آپ کا لہجہ بول رہا ہے, آپ کی فصاحت و بلاغت بول رہی ہے, آپ کی جرأت بول رہی ہے, آپ کی خطابت بول رہی ہے, اور آپ کی زبان کا جمال بول رہا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا اللہ کی تعریفیں جو سب تعریفوں کے لائق ہے. میرے باپ, میرے دادا, میرے نانا, سب کی آپ نے تعریفات بیان فرمائی. آپ فرماتی ہیں میرے باپ, میرے نانا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی طیب و طاہر نیک اور صالح اولاد, ان پر اللہ کی رحمت ہو. اے کوفے والو, اے وعدہ توڑنے والو, اے زبانوں سے پھر جانے والو, اپنے الفاظ بھول جانے والو, اب رو رو کے تم اپنا گناہ چھپانا چاہتے ہو. تم سدا روتے رہو گے, تمہارے آنسو خشک نہیں ہوں گے, تمہاری نسلیں روتی رہیں گی, تمہاری یہ بربادی کا سما قیامت تک ہوتا رہے گا. اور فرمایا تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے جو کپڑا بنتی بھی خود ہے اور پھر بعد میں پھاڑ بھی خود دیتی ہے. فرمایا اے کوئی تمہارے اندر جو بندہ جھوٹا نہ ہو, اور کوفیو تم جھوٹے ہو, ہے کوئی تمہارے اندر جو چاپلوس نہ ہو, اور تم چاپلوس ہو, ہے کوئی تمہارے اندر جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو, اور کوفیو تم دل کے کھوٹے ہو, ہے کوئی تمہارے اندر جو خوشامدی نہ ہو, اور تم سارے خوشامدی ہو, ہے کوئی تمہارے اندر جس کے دل میں بغض نہ ہو آل رسول کا, اے کوفیو تم بغض والے نکلے ہو. ہے کوئی تمہارے اندر کہ جو دین کی بات کرے, تمہارے پاس دین ہوتا تو تم دین کی باتیں کرتے. ہے کوئی تمہارے اندر جو جھگڑے سے بچنے والا ہے, اور بد نصیبو تم تو جھگڑا کرنے والے ہو. یاد رکھو جو تم نے آگے کے لیے بھیجا ہے وہ برا ہے. خدا کا غیظ و غضب تمہیں پکڑے گا, تمہیں سزا ملے گی, تم اس کے قہر میں مبتلا ہو جاؤ گے. فرمایا تم نے میرے بھائی کو شہید کیا, میرے خاندان کو شہید کیا, میرے بچوں کو شہید کیا, میرے کنبے کو شہید کیا. یاد رکھو اب رونے سے یہ تمہارا داغ نہیں دھلنے والا. یاد رکھو میں کہہ رہی ہوں تم روتے زیادہ رہو گے, ہنسنا تمہارا کم ہو جائے گا. خدا تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا. اور فرمایا یاد رکھ لو ہمارے جو شہید ہوئے, شہید ہو کے زندہ ہو گئے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. ان کا نہ کوئی نام مٹا سکتا ہے, نہ کوئی ان کا کام مٹا سکتا ہے. وہ کون تھے؟ فرمایا جنت کے سردار تھے. فرمایا وہ کون تھے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے. وہ کون تھے؟ فرمایا تمہاری جماعتوں کے محافظ تھے. وہ کون تھے؟ فرمایا تمہارے کلمے کی بنیاد اور اساس نبی پاک ہیں اور ان کے وہ نواسے تھے. فرمایا جب تمہیں مصیبتیں آتی تھی تم جا کے ان کے پاس بچنے کی کوشش کرتے تھے. فرمایا یہ حضرت سیدہ زینب, او لوگو کتنا برا کام کیا کوفیو, تم نے ان کو شہید کر دیا. اور آگے فرمایا بہت گندی چیز تم نے قیامت کے لیے بھیجی. یاد رکھو یہ تمہیں سانپ کی طرح ڈستی رہے گی اور تمہاری ہر کوشش ناکام ہوتی رہے گی. اور آپ نے فرمایا او بے وفائی کرنے والو, تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, تمہارے اعمال بگاڑ دیے جائیں گے. تم نے رسول اللہ کے جگر گوشے کو پارا پارا کیا ہے, تم نے ان کی بیٹی کے بیٹے کی بے حرمتی کی ہے, تم نے ان کا خون بہایا ہے. تم ایسے جرم کر بیٹھے ہو کہ تمہارا منہ بگڑ جائے گا, تم برے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور فرمایا تم پر خون کی بارشیں ہوں گی, اور جب ہوں تو پھر کبھی پریشان نہ ہونا, یہ تمہارے کیے کا عذاب ہے تم پر. اور یاد رکھو فرمایا نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہر وقت تیار رہتا ہے. یہ جرم تم نے کیا ہے, تمہارے اوپر آسمان بھی پھٹ جائے تو تم پھر بھی اس جرم میں بڑے نکلو گے. کیوں؟ آسمان کا پھٹنا چھوٹا ہے, تمہارا جرم بڑا ہے. آپ نے جب یہ خطبہ دیا اس کے بعد پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا, اور وہاں ایک شاعر بیٹھا تھا مسلم بن کثیر. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے فصحا دیکھے ہیں, بڑے بڑے خطیب دیکھے ہیں, پر یار جیسا علی کی بیٹی کا خطاب ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا ہے.
اتنے بندے شہید ہونے کے باوجود ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، ان کے جملوں میں انقطاع نہیں ہے، ان کے قدموں میں لغزش نہیں ہے، ان کی زبان میں لکنت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ سچے ہیں اور دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت سیدہ پاک کا خطبہ، یہ سننے کے بعد سناٹا چھا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے دو خطبے دی، ایک یہاں تھا، ایک یزید کے دربار میں، وہ بھی سنائیں گے آپ کو کہ اس کا مفہوم کیا تھا۔ یہ میں نے صرف ترجمہ آپ کو سنایا ہے تاکہ جلدی میں بات آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، اور پھر شاعر بھی بول پڑا، تو اسے لگا کہ شاید اب لوگ بولیں گے تو معاملہ سارا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے پھر اپنی بات کو شروع کرنا چاہا، اور بات کیا تھی ذرا توجہ کرنا۔ ابن زیاد بد نہاد، ملعون، خبیث، کمینہ، یہ جو بد نصیب کمینہ تھا، اس نے کہا میرے دارالامانت میں آج پیش ہوئے ہو نا، میرے دارالامانت میں ہم نے تمہارے سارے مار ڈالے، تم پھر بولتے ہو۔ اور اس نے یہ کہا تھا بغیرت نے کہ تم سارے غلطی پر ہو، آج تمہارا فساد ختم ہو گیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس نے یہ کہا۔ تو اس وقت سیدہ پاک بولی، آئے ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ آپ دوبارہ پھر خطبہ شروع فرما دیا اس کا جواب دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، او ابن زیاد سن، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور تم جیسے پلیدوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے آج ہم سچ بول رہے ہیں اور تیرے جیسا پلید جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، میں نے اپنے خدا کی جتنی تعلیمات پڑھی ہیں اور سنی ہیں اور گھر سے سیکھی ہیں، سیدہ فرما رہی ہیں، فرمایا اس میں اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے کہ وہ ظالم کو ضرور سزا دیتا ہے اور مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رکھ ہماری مدد ہوگی اور تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی، فرمایا تم نے تو یہ شہید کر دیا، یاد رکھ قیامت والے دن تمہیں اور ہمیں اور حسین کو جمع کیا جائے گا۔ بتا اس وقت تیرا حشر کیا ہوگا، بتا اس وقت تیرے ان سارے بدماشوں کا حشر کیا ہوگا، بتا جس کے اشارے پہ کر رہا تیرا حشر کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو بغیرت تھا نا ابن زیاد، اس نے چاہا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس نے چاہا کہ میں تکلیف پہنچاؤں، لیکن وہاں پر بیٹھے لوگوں نے کہا، اے انسان بن انسان، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، جو تو نے کر لیا یہی، اگر کچھ اور کرے گا تو نقشہ بدل جائے گا۔ تو وہ بد نصیب بات رہا، لیکن پھر سیدہ کائنات دوبارہ پھر بولی، آپ کو تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ اس کو جھنجھوڑا۔ ابن زیاد نے کہا بس تم نے یہ ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو ہم نے تمہارا فتنہ ختم کر دیا ہے۔ تو آپ نے جو جواب دیا آگے سے، فرمایا مجھے قسم ہے تو نے میرے بڑوں کو قتل کیا، میرے اہل و عیال کو بظاہر قتل کر دیا، میرے بڑوں کو اور چھوٹوں کو تم نے قتل کر دیا، بظاہر تم نے کچل ڈالا، لیکن یہ یاد رکھ اگر یہ باتیں تیرے لیے خوشی کی ہیں نا اور شفا کی ہیں تو جا، پھر تجھے خوشی مل گئی، شفا مل گئی، اب باری ہماری ہے، اب تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو کہنے لگا میں جو بات کرتا ہوں یہ عورت مجھے اس سے تکڑا جواب دیتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر زبان بند رکھ، اب خدا تمہیں ایسے ہی ذلیل کرے گا اور قیامت تک تم ذلیل ہوتے رہو گے۔ جب یہاں پر سارا معاملہ ہو گیا، یہاں سے یہ جو آل رسول کا قافلہ تھا ان کو پھر بھیجا گیا دمشق، جہاں یزید بیٹھا ہوا تھا، یہ کوفہ اور یہاں سے دمشق۔ اب یہ ملک عراق میں ہے کوفہ، اور وہ جو دمشق ہے وہ ملک شام میں ہے، ٹھیک ہے، اور جہاز کے ذریعے جائیں تو 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اتنا لمبا سفر ہے، یہاں سے کراچی سے بھی، لاہور سے کراچی اور اسلام آباد سے کراچی سے بھی زیادہ سفر ہے، یاد رکھ لیں۔ اب یہ قافلہ ادھر بھیجا جا رہا ہے اور تقریباً 44 منزلیں، 44 مقام، 44 گاؤں اور شہر آئے جن میں سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو گزارا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے جو معروف اور مشہور راستہ تھا اس راستے سے نہیں بھیجا گیا، دوسرے راستوں سے۔ ان کو پتا تھا اگر مشہور راستے سے گیا تو یہ خبر پھیل جائے گی اور یہ ملک کے اندر بھگدڑ مچ سکتی ہے۔
یہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے ہر کوشش کی کہ اس واقعے کو دبا کے رکھا جائے اور کسی کو پتہ تک نہ چلنے دیا جائے، تو غیر معروف راستوں سے بھیجا۔ یہ جب قافلہ سفر کر رہا تھا تو راستے کے اندر بڑے عجائب ظاہر ہوئے، لیکن عجیب نشانی ہوتی ہے اور نشانی ہمیشہ عقل مند پر اثر کرتی ہے، بے وقوف اور جاہل پر کبھی نشانی اثر نہیں کرتی۔ اب بہت ساری نشانیاں، ایک امام ابو نعیم نے اس بات کو لکھا، وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کا سر اقدس لے کے وہ جا رہے ہیں، جہاں رات ہوتی وہ وہاں رکتے اور ساری رات شراب کباب اور پھر نشے میں دھت ہو کے سو جاتے، صبح جب اٹھتے تو کھانے پینے کے بعد پھر وہ اگلا سفر شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں جناب ایک جگہ پر، یہ حضرت امام ابو نعیم نے لکھا ہے، وہ رکے نا تو شراب پی کے رات سو گئے۔ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا اور اس کے نانے کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے بد نصیب لوگ، یہ شعر لکھا ہوا تھا، ان کو پھر سمجھ نہیں آئی، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی سفر کے دوران دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، امام علی مقام کا سر اقدس ایک جگہ رکھا، وہاں قریب عیسائیوں کی بستی تھی، تو ان کا جو راہب تھا وہ ساری رات جاگا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان سے نور نکل کرنا ایک جگہ آ رہا ہے، وہ آیا، اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے تعارف کرایا کہ ہم اس طرح کوفہ سے آ رہے ہیں، دمشق جا رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس طرح ہماری حکومت کے خلاف کچھ لوگ آئے تھے، استغفر اللہ، انہوں نے بات ہی بدلنی تھی نا، تو ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کے سر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سر امام حسین کا ہے۔ انہوں نے کہا حسین کون ہے؟ کہا جی ہمارے نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا بد نصیبو، کتنی گندی قوم ہو، بئس القوم انتم لو کان للمسیح والد لسکناہ احدنتنا۔ وہ کہنے لگے تم کتنی گندی قوم نکلے ہو، اگر ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا یا ان کی نسل کا کوئی فرد ہوتا تو ہم اس کی عزت کرتے، زمانہ دیکھتا عزت کس کو کہتے ہیں، تو ہم نے اپنے نبی کے نواسے اور بیٹی کے بیٹے کا یہ حال کر دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا یار بات ہے رات تم یہاں رک رہے ہو؟ کہا جی بالکل۔ اس نے کہا یہ ایک رات کے لیے سر مجھے دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی دیں گے لیکن پیسے لگیں گے۔ وہ تھے ہی دولت کے پجاری۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر اقدس کو دینے کے لیے اس نے کہا جی یہ میرے پاس 2 تھیلیاں پیسوں کی ہیں بھری ہوئی، 3 بعد انہیں 10 لکھا، تاریخی واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ساری کی ساری لے لو اور سر مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح ہمیں واپس کر دینا۔ وہ بیٹھا، عرق غلاب کے ساتھ، غلاب کے پانی کے ساتھ اس نے سر اقدس کو غسل دیا، ساری رات اس نور کو دیکھتا رہا جو آسمانوں سے آ کر سر حسین کی زیارت کر رہا ہے، ساری رات اس کو دیکھتا رہا۔ اب ہوا کیا؟ جب صبح ہوئی نا، صبح منظر تو اس نے سارا دیکھ لیا، وہ کہنے لگا لا املک الا نفسی، کہنے لگا میں سوائے اپنی ذات کے کسی اور چیز کا مالک نہیں ہوں، میں ایک ادنا بندہ ہوں۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ جَدَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اے حسین تیرا نانا سچا رسول ہے۔ یہ صرف سر اقدس کی کرامت دیکھ کر، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنِّي مَوْلَاكِ، اس نے کہا میں یہ بھی آج گواہی دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں حسین میں سدا سدا کے لیے تیرا غلام بن گیا ہوں۔ پیسے اس نے ادا کیے ہوئے تھے، ساری رات سر پاس رکھا۔ امام حسین کے سر اقدس کی برکت یہ ہوئی کہ اس عیسائی کو بھی کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، برکت اس نے دیکھ لی۔ اب کیا ہوا؟ صبح جب ہوئی وہ قافلہ چل پڑا۔ 2 روایات ہیں، ایک یہ کہ یہ جو بندہ تھا یہ ساتھ چل پڑا اور ہمیشہ کے لیے آل رسول کی خدمت کرتا رہا، اور دوسرا یہ ہے اس کو ساتھ نہیں لے کے گئے، یہ پہاڑوں میں نکل گیا، گم ہو گیا۔ اس نے کہا اگر حسین نہیں تو پھر ہم بھی نہیں۔ ہم بالکل اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے کہ جہاں پر امام حسین جیسے شہزادے کو قتل کر دیا جائے وہاں رہنے کا کیا تک بنتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
ایک عیسائی کو کلمہ پڑھنے کی دولت مل گئی لیکن یہ بد نصیب شرابیں پیتے رہ گئے. یہ بد نصیب ازلی بدبخت اور بد نصیب اپنی بد نصیبی میں رہے. تیسرا واقعہ یہ پیش آیا جب دمشق کے قریب پہنچے نا تو وہ جو عیسائی راہب نے پیسے تھیلے دیے تھے تو یہ اس وقت سکے چلتے تھے, سکے. تو انہوں نے کہا جی اس کو ذرا ہم آپس میں بانٹ لیں. جب بانٹنے لگے تھیلیاں کھولیں تو ان کے دونوں طرف ایک ایک آیت لکھی ہوئی تھی, دونوں طرف. اور کیا تھا؟ ایک طرف تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, فرمایا اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے, اللہ ظالموں سے غافل ہے نہیں. اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا ان قریب ظالم لوگ جیسا کریں گے ویسا ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. لیکن ان بد نصیبوں کو پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امام پاک کا سر اقدس بولا جیسے میں نے پہلے کہا, ان بد نصیبوں کو پھر بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی. یہ 3 سے 4 واقعات تھے جو اس راستے میں پیش آئے لیکن بد نصیبوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. اس نے جو کیا وہ میں آپ کو اگلے جمعے سناؤں گا, لیکن یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے, بعض لوگ نا کہتے ہیں یزید تو وہاں پر کربلا کے میدان میں نہیں تھا تو اس کو تم قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کسی طرح یزید کو بچایا جائے, بڑی عجیب کوشش کرتے ہیں. بد نصیب ہے نا, وہ بد نصیب کی طرف ہی جاتا ہے. یعنی جس کو یزید نظر آ رہا ہے اور حضور کے کندھوں پہ بیٹھنے والا حسین نظر نہیں آ رہا ہے, ایسے بد نصیب اور بد کردار بندے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا ایسوں کو برباد کرے. ایسے موجود ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے, یزید کے بارے میں ان کے دلوں میں نرم گوشے ہیں اور اس کو رحمت اللہ علیہ استغفر اللہ کہتے ہیں اور بڑا ابا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ امت کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے یزید فاسق تھا, فاجر تھا, جری علی الکبائر تھا. بلکہ علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں تو فرمایا اس نے جو کیا ہے اس کو کوئی کافر کہے یا لعنتی کہے ہم بالکل کچھ نہیں کہیں گے, چونکہ اس نے جو کیا ہے شاید یہ کافر بھی نہ کرتے جو اس بغیرت نے کروایا ہے. اور رہ گئی بات لعنت کی تو فرمایا کہ یہ تو قیامت تک ان کا مقدر بن گئی, انہوں نے جتنا بڑا یہ کام کیا ہے اور جتنا بڑا انہوں نے اپنے ماتھے پر داغ لیا ہے امام علی مقام کو شہید کرنے کا. اور لوگ پھر کہتے ہیں اس کو لعنتی نہ کہو, لوگ پھر کہتے ہیں اس کو کافر نہ کہو, لوگ پھر کہتے ہیں اس کو یہ نہ کہو. او بھائی ہمارا یزید سے تعلق ہی نہیں ہے. اب جو ایسا کہتا ہے میں کہتا ہوں تجھے تیرا یزید مبارک ہو, تجھے قبر و حشر میں یزید مل جائے اور ہمیں ہمارا حسین مبارک ہو, ہمیں قبر و حشر میں حسین مل جائے. یہ پہلی بات. اب دوسری بات سنیے گا, جو لوگ کہتے ہیں یزید میدان کربلا میں نہیں تھا تو اس کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے, میرا سوال ہے ان لوگوں سے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی حکومت میں اتنا بڑا سانحہ ہو جائے تو بتائیے وہ جو موجودہ حکمران ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے بتلا دیجئے. اگر ہوتا ہے تو آپ کیسے یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں؟ پہلی بات, یہ تو پوری دنیا کا آل ورلڈ قانون ہے کہ جس کی حکومت میں جتنا بڑا سانحہ ہو وہ ذمہ دار ہوتا ہے. نمبر 1 تو یزید ذمہ دار ہے. دوسری بات, علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس نے کہا ہوا تھا کہ یا بیعت کرواؤ یا قتل کرواؤ, اس نے حکم دیا ہوا ہے اور تو کہتا ہے وہ کربلا میں نہیں تھا. شرم کر شرم. یہ دوسری بات. اب تیسری بات, چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یزید وہاں نہیں تھا, 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. اصول یہ تھا کہ جب یزید کو پتا چلا کہ انہوں نے امام حسین جیسی عظیم ہستی اور ان کے 71 رفقا کو شہید کر دیا, تو آپ مجھے بتائیں یزید کا کیا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ یا قتل کے بدلے ان کو قتل کرتا اور یا پھر ان سے جو دیت ہوتی ہے وہ لیتا؟ بتاؤ, ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کوئی مائی کلال یزید کا جتنا بڑا کوئی حامی ہے مجھے بتا دے کسی کتاب میں سے کہ یزید نے کسی کو بعد میں سزا دی ہو یا کسی سے دیت اور قصاص کا مطالبہ کیا ہو. تو جب اس نے کیا ہی نہیں تو یہی تو اس کی رضا ہے کہ قاتلین حسین کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اگر تو اتنا سچا تھا یزید تو اس کو چاہیے تھا سزا دیتا. یہ تیسری بات. توجہ ہے نا حضرات آپ کی؟ اب چوتھی بات سنیے گا میرے بھائی, یزید اس بات سے خوش تھا, یہ چوتھی دلیل بھی ہے
کہ جب یہ قافلہ پہنچا نا، یہ اگلے جمعے داستان سناؤں گا، تو اس کے کچھ اشعار علماء نے ایسے لکھے، یہ تو بڑا خوش ہوا تھا کہ جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے فلاں فلاں، اس کے کفریہ تک اشعار موجود ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یزید وہاں تھا نہیں، ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، وہ خوشی کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ کیا جواب ہے تیرے پاس ان کا؟ یزید کو ابا بنانے والوں، بتاؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اور پانچویں بات، میں بتا رہا ہوں یزید کا قصور ہے یا نہیں ہے، سنو۔ پانچویں بات یہ ہے، یہ جو یزیدی تھے انہوں نے میدان کربلا میں لاشیں ویسے چھوڑ کے آ گئے، تو جب یزید کو پتا چلا چلو اور کچھ نہ کرتا تو کم از کم ان کو یہ سزا تو دیتا کہ یار اگر لاش کسی کی بھی نظر آ جائے تو اس کو بھی دفن کر دینا چاہیے۔ تم اتنے بد نصیب نکلے ہو کہ آل رسول اور ان کے رفقا کی لاشیں چھوڑ کے آ گئے، اتنا ظلم کیا تم نے۔ اور یار اس بات کی تو سزا دے دیتا وہ بغیرت، اسے جب پتا چلا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور تو کہتا یزید کا قصور کوئی نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی یزید کی سائڈ لیتے ہوئے؟ اور یہ پانچویں اور چھویں بات سنیے، جس جگہ پر حضرت امام زین العابدین جاتے تھے یہ وہاں کا گورنر بدل دیا کرتا تھا۔ امام حسین جب تک تھے جہاں جاتے یہ وہاں کا گورنر بدل دیتا۔ تم کہتے ہو یزید کا قصور نہیں ہے؟ یہ جہاں امام حسین یا زین العابدین جاتے کیوں گورنر بدلتا تھا؟ کیوں اپنے مطلب کا بھیجتا تھا؟ یہ بد نصیب ذمہ دار ہے۔ اور پھر ساتویں دلیل یزید کے قصوروار ہونے کی، ہاں یزید کو ابا بنانے والوں کھولو کان اور سنو تمہارے باپ کی داستانیں کیا ہیں۔ یہ وہ یزید تھا جب اس کے دربار میں امام حسین کا سر پہنچا تو سر انور کو چھڑی مار رہا تھا، یہ بے غیرت بدماش۔ تم کہتے ہو کہ اس کا قصور نہیں، یہ قصور تھوڑا ہے، جہاں سے نبی چمتے رہے یہ چھڑیاں مارتے رہے، آج تم کہتے ہو یزید کا قصور نہیں ہے؟ شرم اور حیا کرو۔ یہ 7 دلیلیں ہیں، کوئی بھائی کلال ان کا جواب دے اور یزید کو کلیئر کر کے دکھائے۔ وہ نہیں ہو سکتا کلیئر، چونکہ جس کو حسین کلیئر نہ ہونے دے وہ کبھی کلیئر ہو سکتا نہیں۔ اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ یزید کے ساتھ کبھی بھی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو رکھے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا حسین کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا سب کچھ امام حسین ہے۔